ہال میں موجود تمام رفقا، وکلاء، خواتین اور مرد حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ یہ کسی کورٹ پریمیسز میں نہیں ہو رہا، کسی کورٹ روم میں نہیں ہو رہا، کسی ٹریبونل کے احاطے میں منعقد نہیں ہو رہا، بلکہ کورٹ اور کمیشن سے بہت دور ایک جگہ پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں وکلاء کی شرکت اور NIRC کے سٹاف کی شرکت اس بات کی غمازی ہے کہ میرا دامن آلودہ نہیں ہوا۔ میرا کوئی فیصلہ بطور چیئرمین NIRC آپ کے سامنے حلفاً کہتا ہوں کسی ادر کنسیڈریشن کا نتیجہ نہیں تھا۔ مجھے وزیر قانون صاحب نے نومبر 2024 میں رابطہ کیا اور یہ گزارش کی کہ میں NIRC کے چیئرمین کی ذمہ داری سنبھالوں، کیونکہ ان کے خیال میں اس ادارے کو بند کرنے کا پریشر بڑھ رہا تھا، مزدوروں کی، ورکرز کی شکایات کا انبار لگتا جا رہا تھا، اور یہ ILO کی طرف سے بھی ایک پریشر تھا کہ پاکستان میں ہماری جو کنونشنز ہیں اس کے مطابق آپ کا یہ ادارہ کام نہیں کر رہا۔ میں نے ان کو ایک دفعہ انکار کیا، 2 دفعہ انکار کیا، تیسری دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ثواب کمانے کا موقع ہے، آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا ٹھیک ہے، میں یہ ذمہ داری سنبھالتا ہوں، اور ایک چیلنج سمجھ کر میں نے اس کو قبول کیا۔ آج کے اس پروگرام کو ملک خوشحال صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا، اور اس سارے پروگرام کو آرگنائز انہوں نے کیا، اور عین موقع پر ان کی کیبنٹ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن وکلاء نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ہال کو بھر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دلوں پہ راج منصب نہیں کیا کرتے، شعور اور عقل کسی کی باندھی نہیں ہے، اور کسی سے وفا کسی کو اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ میری ملک خوشحال صاحب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحال کی مؤنث ان کو عطا کرے، یعنی کہ خوشحالی، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی، وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پر بھی اپنا سایہ رحمت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونے کی، بات کہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اب بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ شوکت صدیقی صاحب نے NIRC کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ آج چونکہ میں ہمیشہ سے دماغ سے نہیں سوچتا، میرا پلس اور مائنس ایک ہی ہے کہ میں اپنی فیلنگز کو چھپا نہیں سکتا، میں اپنے دل سے فیصلے کرتا ہوں، دماغ سے نہیں کرتا۔ جب مجھے یہ باور کرایا گیا کہ NIRC کے چیئرمین شپ شوکت عزیز صدیقی کو ایز اے کمپنسیشن دی گئی ہے، تو میں نے اسی لمحے ریزائن کر دیا۔ مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے، میں منصبوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں،
میں نے آپ کے صدارے کا وقار بڑھایا ہے، میں نے NIRC کے امیج کو اوپر لے کر گیا۔ 4 دسمبر 2024 کو جب میں نے چیئرمین NIRC کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت پینڈنگ کیسز کی تعداد 5380 تھی، اور 31 دسمبر 2025 تک 5261 کیسز کی ڈسپوزل ہوئی، اور اس ایک سال میں فریش انسٹیٹیوشن 5522 ہوئی، کہ پچھلے سارے عرصے کے کیسز ایک طرف اور ایک سال کی فریش انسٹیٹیوشن ایک طرف۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا اس ادارے کے اوپر اعتماد بڑھا۔ چونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور مجھے تقریر ہمیشہ بڑی مہنگی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، بعض باتوں پر تو مطیع اللہ صاحب بھی ہماری یک طرفہ کلاس لے لیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، وقت اب آ گیا ہے کہ میں اور وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، اور میں ان کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کون ہے۔ ہمیں کوئی یہ نہ بتائے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور سبسکرپشن بڑھانے کے لیے کہ شوکت عزیز صدیقی کی کردار کشی کر کے ان کے ویوز بڑھ جائیں گے۔ نہیں، یہ کام کرنے والے اس وقت جیل کی کوٹھڑی میں ہیں، اور انشاءاللہ جس نے بھی میرے کیریئر کو برباد کیا، جس نے بھی میرے پر بہتان تراشی کی، جس نے بھی میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے، میں ان کا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں اپنے تمام سٹاف کا، بالخصوص اپنے پی ایس جناب شفیق صاحب کا، جناب اپنے ریڈر اخلاق صاحب کا، اپنے آئی ٹی کے ایکسپرٹ عثمان کا، اپنی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل شکیلہ صاحبہ کا، اور باقی بھی تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک تعاون کیا۔ لیکن میں نے NIRC کو ایک ہیرا دیا ہے، وہ ہیرا ہے ارباب محمد امجد، رجسٹرار NIRC، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا یہ ٹرم پورا کر کے یہاں سے جائیں گے، اور جو NIRC اپنی مزید بلندیوں پر پہنچے گی۔ میں کوئی عام سا انسان ہوں، ہمبل اور سبمسو انسان ہوں، محدود صلاحیتوں والا انسان ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہوں گے، مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور شعور دیا ہوا ہوگا، اور مجھ سے زیادہ انتظامی صلاحیتیں ان کے پاس ہوں گی۔ اس لیے افراد آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی بھی انیویٹیبل نہیں ہے، انیویٹیبل لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، اور اگر یہ دنیا کا نظام کسی ہستی کے ہٹ جانے سے رک سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ یہ نظام محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت روک دیتا، نہیں رکا۔ اس لیے آپ حوصلہ رکھیے، آپ پر امید رہیے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک فرد یہاں سے چلا گیا تو اب ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرنی۔ آپ نے اللہ کو جو آپ کو ذمہ داری اسائن کی گئی ہے وہ اس کا جواب دینا ہے، اور اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اپنے آپ، میری آپ سب کو ایک ہی میسج ہے، ایک ہی وصیت ہے، ایک ہی مشورہ ہے، اور ایک ہی دعا ہے
کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کر دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔